آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رنجشوں اور کدورتوں کا علاج۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی لائق حمد و ثنا ہے، وہی زمین و آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگاتا ہے، وہی ہے جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں سے کدورتوں اور رنجشوں کو دور فرمانے والا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں سے زنگ اتارنے والا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں پہ جمی میل کا اتارنے والا ہے، وہی ہے جو ہمارے دلوں میں آپس میں محبت، پیار، چاہت اور الفت پیدا فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اما بعد، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ہدیے تحفے بھیجا کرو، ہدیے تحفے دلوں کے کینے ختم کر دیتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، کوئی چیز ہدیہ اور تحفے کے طور پر پیش کر دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اس کی یہ حکمت بھی بتلائی ہے کہ اس سے دلوں میں محبت، الفت اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، جو اس دنیا میں بڑی نعمت ہے اور بہت سی آفتوں سے حفاظت اور عافیت و سکون حاصل ہونے کا وسیلہ ہے۔ ہدیہ وہ عطیہ ہے جو دوسرے کا دل خوش کرنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق خاطر ظاہر کرنے کے لیے دیا جائے اور اس کے ذریعے رضا الہی مطلوب ہو۔ یہ عطیہ اور تحفہ اگر اپنے کسی چھوٹے کو دیا جائے تو اس کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار ہے، اگر کسی دوست کو دیا جائے تو یہ اضافہ محبت کا وسیلہ ہے، اگر کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی حالت کمزور ہے تو یہ اس کی خدمت کے ذریعے اس کی مدد و نصرت کا ذریعہ ہے، اور اگر اپنے کسی بزرگ و محترم کو پیش کیا جائے تو ان کا اکرام ہے۔ اگر کسی کو ضرورت مند سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے دیا جائے تو یہ ہدیہ نہ ہوگا، صدقہ ہوگا۔ ہدیہ جب ہی ہوگا جب اس کے ذریعے اپنی محبت اور اپنے تعلق خاطر کا اظہار مقصود ہو اور اس کے ذریعے رضا الہی مطلوب ہو۔ ہدیہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو اس کا ثواب صدقے سے کم نہیں بلکہ بسا اوقات زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہدیہ اور صدقے کے اس فرق کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ شکریہ اور دعا کے ساتھ قبول فرماتے اور اس کو خود بھی استعمال فرماتے تھے، اور صدقے کو بھی اگرچہ شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے اور اس پر دعائیں بھی دیتے، لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے بلکہ دوسروں کو مرحمت فرما دیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، معمولی سے ہدیے کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیے تحفے دیا کرو۔ ہدیہ سینوں کی کدورت و رنجش دور کر دیتا ہے، اور ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کے لیے بکری کے کھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ہدیے اور تحفے دینے سے باہمی رنجشوں اور کدورتوں کا دور ہونا، دلوں میں جوڑ پیدا ہونا اور تعلقات میں خوشگواری پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو یہ اضافہ ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے بکری کے کھرے کے ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو یہ اضافہ ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے لیے بکری کے کھر کے ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ ہدیہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت عمدہ ہی چیز ہو، اگر اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کیا جائے گا تو ہدیہ دینے کی نوبت بہت کم آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول و دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی محب و مخلص ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے قبول فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق اس ہدیے دینے والے کو خود بھی ہدیے اور تحفے سے نوازتے تھے، خواہ اس وقت عنایت فرما دیتے یا کسی دوسرے موقع پر۔ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جزاک اللہ کہنے سے بھی یہ حق ادا ہو جاتا ہے، اور جو شخص ہدیہ تحفہ پانے کے بعد اس کا اخفاء کرے، زبان سے ذکر تک نہ کرے، جزاک اللہ جیسا کلمہ بھی نہ کہے، تو وہ کفران نعمت اور ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری اور نافرمانی کی۔ بعض شارحین نے اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جو احسان کرنے والے بندوں کا شکر گزار نہ ہوگا، وہ ناشکری کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہ ہوگا۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا اور اس نے اس محسن کے لیے یہ کہہ کر دعا کی جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، تو اس نے اس دعائیہ کلمہ ہی کے ذریعے اس کی پوری تعریف بھی کر دی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ بظاہر صرف دعائیہ کلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ جب کسی احسان کرنے والے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے تو گویا وہ اس کا اظہار و اعتراف کرتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہوں، بس میرا کریم پروردگار ہی تم کو اس کا اچھا بدلہ دے سکتا ہے۔ میں اسی سے عرض و استدعا کرتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کا وہ اپنی شان عالی کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح اس دعائیہ کلمے میں اس احسان کرنے والے کی تعریف اور اس کے احسان کی قدر شناسی بھی مضمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو ہدیے کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی قبول ہی کرے، رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو باعث فرحت ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھول جیسے کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بیچارے پیش کرنے والوں کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی، اور اس سے اس کے دل شکنی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں بالخصوص ایسی ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، قبول ہی کرنا چاہیے: تکیہ، تیل اور دودھ۔ اسے بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی خصوصیت یہی ہے کہ دینے والے پر ان کا زیادہ بار نہیں پڑتا، اور جس کو دی جائیں وہ ان کا استعمال کر کے فائدہ ہی اٹھاتا ہے، جس سے دینے والے کا جی خوش ہو جاتا ہے، اور ہدیہ دے کر واپس لینا بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو کوئی چیز عطیے کے طور پر دے دے پھر اس کو واپس لے۔ ہاں، اگر باپ اپنی اولاد کو کچھ دے تو وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس کے لیے واپسی کی گنجائش ہے، کیونکہ اولاد پر باپ کا ہر طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور عطیے کی واپسی کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدیہ اور عطیہ دے کر واپس لے، اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اس نے کوئی چیز کھائی، یہاں تک کہ خوب پیٹ بھر گیا تو اس کو قے کر کے نکال دیا، پھر اپنی اسی قے کو کھانے لگا۔ اسے امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہدیہ تحفہ لینے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام وقت یعنی حاکم اور فرما روا کے لیے ہدیے یعنی ایک طرح کی خیانت اور رشوت اور ناجائز استحصال کے قبیل سے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی تو اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کی ایک بڑی خراب قسم کے گناہ کا مرتکب ہوا۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہدیہ وہی قابل قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو اور غلط قسم کے اغراض کا شبہ اور شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین کے سلسلے کی اور ان تمام ہدایات کی روح کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔